السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو جب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم سنتے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک چھوٹا سا درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف جلی کٹی باتیں کرتا ہے نا، اگر اس وقت ہم خاموش ہو گئے نا، اس وقت ہم نے پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اگر ہم نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا، اپنا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور اس وقت پہ چھوڑ دیا کہ میرا اللہ ایسا وقت ضرور لائے گا کہ اس شخص کو بہتر سے بہترین جواب ملے گا۔ اور آپ یہ بات نہ لکھ کر لے لیں 100%۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیاستی کرتا ہے نا، اگر ہمارے ساتھ بہت ساری زیاستیاں ہو رہی ہو، ہم نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی، اس کے باوجود ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ معاملہ، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اور یقین مانو، آپ یقین مانو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا وقت ضرور لاتا ہے کہ وقت آنے پر ہی اس شخص کو سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ ضرور لاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو 100% یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں، ہے نا۔ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا کہ ہاں اللہ ہے، مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جو میرے ساتھ زیاستیاں ہوئی ہے ان لوگوں کو بہتر جواب دیں گے، تو آپ لوگ یقین مانو سچ میں اللہ تعالیٰ ایسا وقت ضرور لاتے ہیں۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت ہم سے جتنا ہو سکے ہم کریں، لیکن جب ہمارا معاملہ، ہمارے جو بھی معاملات ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے اس کے لیے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس اللہ کو آنکھ بند کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ بس اب تو ہی ہے، سب کچھ تو ہی ہے، اب تو ہی ہے جو مجھے اس معاملات سے نکال سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنا معاملہ کس کے حوالے کیا؟ اس بادشاہ کے حوالے کیا جو پورے کائنات کا کیا ہے؟ مالک ہے نا۔ تو ہمیں اس کے بعد ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ خلوص دل سے، سچے دل سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور پھر آپ یقین مانو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ذریعے اور ایسے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہمیں نا اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے نکال رہا ہے، جس چیز میں پھنسا ہوں نا وہ مجھ سے نکال رہا ہے۔ اور جو کچھ اگر ہمارے ساتھ کبھی کچھ ایسے غلط حالات ہو جاتے اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بہتری کے لیے ہے۔ اور اللہ پھر ہمیں ایسے ایسے راستے نکالتا ہے کہ اس منزل پر آ کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس اتار چڑھاؤ راستے سے، اس آزمائش والے راستے سے کیوں نکالا، کیونکہ ہمارے لیے آگے اور اللہ نے کچھ بہتر سوچ رکھا ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، آپ پلیز پلیز دنیا کی ٹینشن، یہ دنیا کا غم اپنے دل سے نہ لگائے، بس اللہ پر یقین رکھے۔ آپ لوگ یقین مانو اللہ ہے اور سن رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہوئی ہر زیاستی کا جواب اللہ بڑی انصاف کرتا ہے، بڑا انصاف کرتا ہے۔ پھر اگر وہ انصاف کرنے پر آ گیا، بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا یقین، ہمارا توکل صرف اور صرف اللہ پر رکھنا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہے نا۔ وہ دو جہاں کا مالک ہے نا، دنیا اور آخرت بنانے والا ہے نا۔ اس کے ذمے، اس کے ہاتھ میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اس کے لیے ناممکن ہے نا۔ ناممکن تو ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ ہے نہیں۔ اللہ کے لیے ہر ناممکن
کو ممکن صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے نا. اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. پلک جھپکتے ہی اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں, ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے ساتھ ہر ہوئی زیاستی کا جواب اس اللہ پر چھوڑ دینا ہے کہ اللہ بہتر سے بہترین جواب دے گا انشاءاللہ, ہے نا. تو ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے, ہم میں جتنی ہمت ہے, جو بھی ہمارے اختیار میں بن پڑتا ہے ہمارے معاملات کو صحیح کرنے میں, ہمیں کرنا ہے نا. لیکن جب معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, جب ہمارے بس میں نہیں ہے, تب ہمیں اپنے معاملات کو کیا کرنا ہے, اللہ کے حوالے کرنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یقین مانو, غیب سے ایسے ذریعے پیدا ہوں گے, ایسے معجزے پیدا ہوں گے کہ آپ کو اللہ خود بخود اس سے نکال رہا ہوگا, اور ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو انبیاء تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی کتنا صبر کرتے تھے. اگر ان کے ساتھ زیاستیاں ہوتی تھی تو وہ کتنا صبر کرتے تھے, کتنا ان کے دل میں صبر تھا. ایک بوڑھی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ ایک راستے سے گزرتے تھے تو وہ بوڑھی عورت کیا کرتی تھی, روز کچرا, کوڑے کا کچرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ وہ کچرا ڈالتی تھی اوپر سے. سوچو وہ روز, اور کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اوپر نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے, بس وہ نا جھاڑ دیتے تھے اور اپنے بدن کو, اور وہ آگے نکل لیتے تھے. تو 3-4 روز وہ یہی کام کرتی تھی, ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں ایک دن اس نے کچرا نہیں ڈالا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ آج اس نے میرے بدن پر کوڑا کیوں نہیں پھینکا. تو وہ پتہ کر کے اس کے گھر پر گئے, اس بوڑھی عورت کے گھر گئے, اور پھر دیکھا تو وہ بوڑھی عورت بستر پہ لیٹی بیمار تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال پوچھا اس بوڑھی عورت کا, بولے کیا ہوا اماں, آج آپ نے ہمارے بدن پہ کوڑا نہیں پھینکا. تو وہ بہت شرمندہ ہوئی کہ تم مجھے میرا حال پوچھنے آئے ہو, جب کہ میں تمہارے ساتھ اتنی زیاستیاں کرتی تھی, تمہارے اوپر کوڑا پھینکتی تھی, اور تم میرا حال پوچھنے آئے ہو. تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگا, اور اسے بہت شرمندہ ہوئی, ہے نا. تو اخلاق, ہے نا, انسان کو اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, جو بھی ہے, بس اسے کیسے صبر کے ساتھ, ہے نا, صبر کے تحمل کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے, چپ رہنا ہے نا. اگر ہم ویسے ہی جواب اس کو پلٹ کر دیں گے تو اس میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا, کچھ بھی نہیں, ہے نا. تو کچھ معاملات ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ کے حوالے کرنا ہے. اللہ بہتر سے بہترین جواب دیتا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دینے کی ہدایت دے, اور یقین کرنے والا دل ہمیں اللہ پر یقین کرنے والا دل عطا کرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے نا. تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ پر پورا یقین رکھنا ہے پورے دل سے انشاءاللہ.